बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रात के इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था किसी एक बात का जवाब देना। हमारा मौक़िफ़ जो है जिस तरह के दूसरे मीडिया चैनल्स पर और बाकी जगहों पर तो जा नहीं पा रहा, तो हमने रऊफ़ हसन साहब से एक चीज़ का जवाब चाहते थे और रऊफ़ हसन साहब जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रऊफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड सॉरी फॉर द लास्ट मिनट Walaikum थिंग Salam. but this was very important. We Not at thought all. Not at all. I'm going to play the Not video at all. and then I need your reply on Sir. this. This is very important. I'm going to play a video Right. now. Right. एक ही दफा जो है वो फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए तो पूरा मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर चीज जो है वो 1000 बंदों को अगर एक ही दफा जो है वो फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए तो पूरा मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर चीज जो है वो जी रऊफ़ साहब कहते हैं कि 1000 बंदे को अगर फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए तो पूरा मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है। ये राना सनाउल्लाह साहब रियासत पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं अली साहब, और उनके मुंह से इस किस्म की गुफ्तगू सुनने से मुझे कोई शौक नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन का मैसेकर किया था। ये वही लोग हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, पंजाब में दौरे हुकूमत में उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स जो है उसका रिकॉर्ड कायम किया था। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट तकरीबन 500 से ज़्यादा बंदा जो है उन्होंने मरवाया था, और उसके लिए उन्होंने 2000 मुजरमीन जो थे उनको जेलों से छुड़वा के पंजाब की पुलिस फोर्स में भर्ती किया था। ये हम इस वक्त इस मुल्क में जिस चीज़ से निपट रहे हैं या जो चीज़ हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो मर्डरर्स का एक टोला है, असैसन्स का एक टोला है, और इनको इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा अरजान लगती है, जिसकी कोई कदर कीमत है ही नहीं लोगों की नज़र में, क्योंकि इन्होंने हमेशा इंसानी जान के साथ खेला है। लेकिन एक डिफरेंट लेवल के ऊपर अली साहब अगर हम इसको जी रऊफ़ हसन साहब, आई थिंक यू आर ब्रेकिंग अप। वो बाकी ममालिक में भी ब्रॉडकास्ट होगी, अगर ना भी हो तो उनको पता चलेगा। हम इस ममलिकत पाकिस्तान का क्या इमेज जो है वो हम दुनिया में पेश कर रहे हैं, हम अपने अवाम के सामने किस तरीके से इस रियासत को नंगा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ़ एट ऑल किसी शख्स को मैं तो किसी की ज़िंदगी जो है वो उससे ज़्यादा कीमती चीज़ कोई हमारे नज़दीक पीटीआई के नज़दीक कोई है ही नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ बाकायदा एक मुकदमा जो होना चाहिए। 1000 जानों की बात कर रहा है अली साहब कि अगर 1000 जानों को आप फांसी पे लटका दें या कत्ल कर दें, मार दें, तो मुल्क के सारे हालात ठीक हो जाएंगे। इफ़ एट ऑल एंड आई वुड रिपीट माई सेल्फ, इफ़ एट ऑल अगर इस किस्म के किसी कदम उठाने से मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, तो ये मुजरिमीन का जो टोला इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर बराजमान है, इस काम का आगाज इन लोगों से करना चाहिए। सबसे पहले इनको लाइन अप करके इनको मारना चाहिए। ये अगर लोगों की ज़िंदगी के बारे में इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, और इन्होंने मुल्क का जो हाल किया है पिछले 14 महीने में और उससे पहले 30 सालों में, 35 सालों में, तो शायद इफ़ एट ऑल अगर इस किस्म का कोई हल तलाश करना है तो फिर उसका आगाज जो है वो इन लोगों से होना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है आज इस ममलिक इस रियासत में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए, मेरा सर जो है वो शर्म से झुका हुआ है ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। रऊफ़ साहब, इसमें पता है क्या एक और काबिल ज़िक्र बात जो है ना, या लम्हा फ़िक्रिया आप कह लीजिए इसको, कि ये मीडिया पर भी इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हो रही। बहुत सहाफ़ी बरादरी जो इस मुल्क की मतलब हर छोटी-छोटी बात पर, और हमने देखा इमरान खान के दौर में जो है वो हर एक बात पर वो बहुत ज़्यादा ववेला करते थे, आवाज़ें उठाते थे, ये तमाम चीज़ें करते थे। इसके ऊपर एक ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि जिस तरह कि आपने कहा 1000 बंदे को ये अली गोली साहब जो मारने की आपने बात पॉइंट रेज किया है, ये एक मॉरल नेचर, प्रोफेशनल नेचर और मॉरल नेचर दो रऊफ़ हसन साहब की मेरे ख्याल से जो है वो उनके कनेक्शन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो हम उनको दोबारा देखिए लेने अली की साहब, जी, जी, ये कनेक्टेड।
یہ دونوں جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس کے دو کانٹیکسٹ ہیں. ایک اس کا پروفیشنل کانٹیکسٹ ہے, ایک اس کا مورل کانٹیکسٹ ہے. پروفیشنل کانٹیکسٹ میں تو میں فیل کرتا ہوں, ابھی آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا جرنلسٹ سمجھتے ہیں, 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو میں نے اس کے اوپر کہا تھا جی کہ اس ملک میں جرنلزم جو ہے وہ یہ سارے جو مسائل ہیں ان کے کریٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی جرنلسٹ میں اتنی پروفیشنل انٹیگریٹی اور اتنی مورل انٹیگریٹی نہیں کہ وہ کھڑا ہو سکے سچ کے لیے اور ایک پوزیشن لے سکے. کیونکہ ہماری کمیونٹی کا ہر بولا ہوا لفظ اور ہر لکھا جانے والا لفظ جو ہے وہ قابل فروخت ہے. یہ ایک پیٹیبل مقام ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہم یہاں پہنچ چکے ہوئے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ٹوٹل سائلنس ہے کسی بھی سویلائزڈ ملک میں. علی آپ بھی رہتے ہیں ایک سویلائزڈ ملک میں رہتے ہیں, کسی بھی سویلائزڈ ملک میں اس قبل تو سوچ بھی نہیں سکتا انسان کے اس ملک کا انٹیریئر منسٹر جو وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے گا. اگر خدا نخواستہ اس کے منہ سے اس قسم کی کوئی بات پہنچے تو ود ان منٹس ناٹ آورس وہ ریزائن کر چکا ہوگا اور وہ کٹہرے میں, عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ ہم جو جسے کہتے ہیں نا پستی کی گہرائیوں میں گر چکے ہوئے ہیں اور ہمیں اور زیادہ نیچے دھکیلا جا رہا ہے. یہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس عوام کے ضمیر جو ہیں وہ مردہ کر دیے جائیں گے تو شاید یہ جو مجرمین کا ٹولہ اس وقت حکومت کے اوپر براجمان ہے, ان کے دور اقتدار جو ہے وہ اور طویل ہو سکے گا, اور یہ پی ٹی آئی کو, چیئرمین خان کو اور وہ باقی اور لوگ جو کہ کافی حد تک آج بھی ایک باصول سیاست میں بلیو کرتے ہیں, ان کا خاتمہ کر سکیں گے. تو ایک بڑا آئی تھنک میں لکھوں گا, میں ڈیفینیٹلی اگلا کالم جو ہے اس میں اس کو مینشن کروں گا. اگر اس کے اوپر نہ لکھ بھی پایا تو مینشن کروں گا, کیونکہ اگر اس قسم کی چیز کے اوپر لکھیں گے تو وہ کالم بھی پبلش نہیں ہوگا. بٹ میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کامنٹ کروں گا. بہت لمحہ فکری ہے اس ملک کے لیے. ایک تھوڑا سا میں ہمت کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیوں اس بیان کی وجہ سے, کیونکہ یہ بیان اس حد تک قابل مذمت ہے, اور لیکن جو میرا سوال ہے وہ تھوڑا گستاخانہ ضرور ہے, لیکن میں جسارت کرتا ہوں سوال کرنے کی. یہ جو ملٹری کورٹس اور یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے, ابھی کیا ہم خدا نخواستہ اس کو اس سے تو لنک نہیں کر سکتے؟ یہ مشکل سوال ہے, میں مطلب مگر I had to ask. یہ معاملہ سب جوڈس ہے اس وقت, چونکہ عدالت میں ہے. 4 پٹیشنز موو ہوئی ہیں, آپ جانتے ہیں اس کو. اس میں پی ٹی آئی کی بھی ایک پٹیشن ہے, اس میں جواد خواجہ کی پٹیشن ہے, اس میں اعتزاز احسن کی پٹیشن ہے, اور اس میں سول سوسائٹی کی پٹیشن ہے. یہ چاروں پٹیشنز اس وقت جو ہے زیر سماعت ہیں. سو میرے اوپر بنتا نہیں ہے کہ میں ایک ایسا مسئلہ جو کہ سب جوڈس ہے اس کے اوپر کامنٹ کروں. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ مجھے بالکل مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ہاں, شاید فوجی عدالتوں کی جب یہ لوگ بات کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں, آپ لوگ نہیں, جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو شاید یہ وہاں ان فوجی عدالتوں سے ایسا ہی کام لینا چاہ رہے ہیں. Right. اور یہ ہماری جو ہماری انسٹیٹیوشن ہے, جو ملٹری کی انسٹیٹیوشن ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ان کے انسٹیٹیوشن کو. کہ اگر جو چیز آپ کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ آئی ایم لائکلی ٹو اگری ود یو, کہ اگر یہی کام لینا چاہ رہے ہیں وہ عدالتوں سے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس کا نوٹس دینا چاہیے, اور ان سے ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کی انہوں نے ضرورت کیسے کی, اور وجہ کیا محسوس ہوئی اس کی کہ کیوں جو یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. یہ لمحہ فکری ہے, بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس پورے ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے. چلیں رؤف حسن صاحب, تھینک یو سو مچ, اینڈ ایک بار پھر معذرت کہ ہم نے رات کے سحر جو ہے آپ کا جو ہے موقف جاننا چاہا, اینڈ یو آر being so nice enough to just on a one text message you said that you're ready to do this. تو میں اب یہ ایک ایسا بیان ہے جس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے, جتنا کہا جائے, بڑے سخت الفاظ ہوں گے کہ اگر میری طرف سے میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں. لیکن جس طرح رؤف حسن صاحب نے بتایا کہ, اور آپ لوگوں کو, آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری لیونگ میموری میں چیز ہے, یہ کوئی بہت 100 سال پرانی بات نہیں ہے, 50 سال پرانی بات نہیں ہے, یہ چند سال پرانی بات ہے. جس طرح میں انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے باہر لوگوں کو, نہتے لوگوں کو گولیاں ماری. شہباز شریف جس وقت ہمارا پرائم منسٹر ہے, اس کی تاریخ ہے عابد باکسر والی, اور لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مروانے والی, اور یہ تمام چیزیں جو جس کا رؤف حسن صاحب نے ذکر کیا. اب اگر اس طرح کی حکومت اگر برسر اقتدار ہے, مطلب یہ صرف چور, ڈاکو اور لٹیرے نہیں ہیں, یہ باقاعدہ طور پر قاتل بھی ہیں. اگر اس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا تو یہ ملک 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ کہاں پر جائے گا؟ میرا آپ تمام لوگوں سے بفور آئی سائن آف
میرا آپ تمام لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیے. اس کے اوپر جس حد تک آپ جس بھی جو ہے ہیومن رائٹس کے فورم پر آواز اٹھا سکتے ہیں آپ ضرور آواز اٹھائیے, کیونکہ یہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ اس کی کیونکہ ایک ہسٹری ہے, اگر ہم اس کا پورا ٹریک دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ عطا اللہ تارڑ جو ان کے ون آف دا اسپوکس پرسن ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے کہا جب کوئٹہ کے اندر ایک لائر جو ہے ان کا جب قتل ہوا تو انہوں نے فوراً آ کر کہا کہ اس کا مقدمہ جو ہے عمران خان پر بنتا ہے, اور ایگزیکٹلی اس کے 2 دن کے بعد یا پرابلی 1 دن کے بعد عمران خان کے اوپر مقدمہ کر دیا گیا. مطلب ایک ایسا مقدمہ جس کی کوئی بھی کسی بھی طور پر کوئی سینس نہیں بنتی, کسی بھی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ مقدمہ کر دیا. اب جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اس کو بہت سے ڈفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن کم از کم بحیثیت قوم, بحیثیت یہ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے عمران خان کو ووٹ ڈالنا ضروری ہے, اس کے لیے صرف انسانیت ضروری ہے کہ کوئی ایک منسٹر اس ملک, اور وہ بھی انتہائی اہم منسٹری انٹیریئر منسٹر جو ہے, ووٹ کر کے کہ 1000 بندے کو پھانسیاں دے دی جائیں یا گولیاں مار دی جائیں اور اس کے بعد ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جس طرح رؤف حسن صاحب نے کہا, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر ایسا کرنا ہی ہے, اگر ایسی نوبت آ ہی جاتی ہے, پہلی بات تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کھلم کھلا, لیکن اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو پھر شروع کیجئے. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کر کھسوٹ کر اس حالت میں لے کے جا چکے ہیں کہ اب اس ملک کے لوگ جو ہیں پچھلے تقریباً 40-50 سالوں سے اس ملک کو سے ہجرت کرنے کے پر مجبور ہیں, اور پچھلے 1 سال میں جس طرح کہ ہم نے دیکھا تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ان کے پاس طریقہ جیسا بھی ہو وہ اس ملک سے اپنی جان چھڑوا کر جانا چاہتے ہیں, بے شک اس کا نتیجہ جو ہے وہ یونان میں آنے والا واقعہ ہو. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.